بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ روزوں کے ساتھ مزید سیگمنٹ کی طرف آگے چلتے ہیں۔ افطار کا بیان، جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں جو ہے نا وہ تاخیر کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہ کی جائے، سائرن کا انتظار کرنا، اذان ہو جائے نہ علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ سحری کا تعلق اور افطار کا تعلق یہ جو ہے نا وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ افطار کے لیے، نہ کہ سحری کے لیے۔ وقت ہو جائے، کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے تو ہم اپنی مادری زبان کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کی دعا، اور اگر مثال کے طور پر اردو میں آتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، جتنا کو ڈالیں گے بہتر ہے۔ عربی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھیں، اکثر ہمارے یہاں یہ بھی تھوڑی سی غلطی پائی جاتی ہے کہ بس اوقات لوگ جو ہے نا پہلے سے ہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ابھی کھجور اٹھایا اس کے بعد دعا پڑھا اللہم انی لک صمت وبک آمنت۔ علماء نے فرمایا نہیں، بلکہ کچھ کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ترجمہ دیکھیں کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لائے اور تجھی پر بھروسہ کہ تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ ابھی تو آپ کر ہی نہیں رہے اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں، جبکہ کر لینا اس کے بعد ہم نے یعنی کہ کچھ کھا لیں، کھجور کھا لیں یا پانی پی لیں، یا مثال کے طور پر کوئی آپ جیسے پکوڑے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے کچھ اس میں سے جو ہے مطلب تناول کر لیں، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ذہی نصیب جو ہم نے اندازہ آپ کو دیا ہے کہ کھجور کا اگر پہلے مسجد کی طرف رک کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ ایک نشست لگائیں، اس کے اندر بالکل آرام سے آپ کو اجازت ہے کہ جتنا جناب الحمدللہ جتنا اجازت دے پہ۔ اچھا، یہ ہے افطار کی دعا۔ افطار کے اندر یہ بے احتیاطیاں نہ کی جائیں کھانے کے اندر، کے مثال کے طور پر بہت زیادہ آپ آئلی کھانے کھا رہے ہیں، چٹخارے دار کھا رہے ہیں، اور مطلب اپنے نفس اور اپنے جسم کے لیے تو آپ خوب کھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ بس ان پر توجہ کر لی جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے بارہا کہ جو نا مطلب ہے کہ جیسے ہی رمضان آتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس رش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک درد مسلم، دردمندان مسلم کے اعتبار سے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ہم اپنی صحت کا، کیونکہ دیکھیں ہماری ایکٹیویٹی پوری چینج ہو جاتی ہے، صبح کا ناشتہ ہمارا بالکل سحری کے وقت میں چلا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا ہمارا بالکل پورے 12 13 14 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بس اوقات کوئی تراویح کی بات کرتے ہیں، کوئی تراویح سے پہلے کھا لیتے ہیں، تو ایکٹیویٹی ہماری جو روٹین ہے نا ڈیلی بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک دم سے ہم بالکل لوڈ کر لیں کہ بالکل افطاری تک تو بالکل چلتے رہے تھوڑا تھوڑا، پھر افطاری میں پھر لوڈ کر لیں کہ جو نا مطلب پھر عبادت میں بھی سستی آتی ہے اور پھر بیماریاں طرح طرح کے انسان کے اندر جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری میں بھی خوب عبادت کرنے، دعا بجا لانے اور اللہ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔